کرام ان کی حالت یہی تھی. ایک لمحے کے لیے حضور کا مکھڑا اگر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، پریشان ہو جاتے. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کھڑے نماز میں ہوتے مگر ان کا چہرہ تاجدار کائنات کے مکھڑے پر ہوتا. کھڑے قبلہ رخ ہوتے، پڑھتے اللہ کی نماز مگر ان کی نظریں حضور کے والضحیٰ چہرے پر ہوتی. ان کی نظریں حضور کی واللیل زلفوں پہ ہوتی. کیوں نہ ہوں؟ چونکہ اللہ پاک نے حضور کو اتنا حسین و جمیل بنا کے بھیجا کہ خود اس نے قسمیں کھائیں. محبوب والضحیٰ، قسم ہے تیرے مکھڑے کی، قسم ہے تیرے مکھڑے کی. اور فرمایا واللیل اذا سجا، قسم ہے محبوب تیری زلف عنبری کی. یوں تو کسی نے نہیں کہہ دیا کہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا. ما زاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا. اور کبھی شمس الضحیٰ بن کر، کبھی بدر الدجا بن کر، کبھی خیر الورا بن کر، کبھی نور الہدا بن کر، ضیاء بن کر، عطا بن کر، صبا بن کر، سخا بن کر، وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ بن کر. وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ بن کر. پھر ان کے مکھڑے کو صحابہ کیوں نہ تکتے؟ کیونکہ اللہ نے مکھڑا ہی اتنا حسین بنایا تھا. اور حضرت حسان فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم ترى قط عینی، آقا آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے کبھی تکا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لم تلد النساء، حقیقت کیا ہے کہ محبوب آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لم تلد النساء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء، بلکہ حقیقت کیا ہے کہ آپ نے جس طرح چاہا رب نے ویسا ہی پیدا کر دیا. کأنک قد خلقت کما تشاء.